ان میں کوئی خیر نہیں ہے، الا مگر من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، جو صدقہ کرنے کا، نیکی کا یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے۔ اکثر ہماری آپس کی مجلسیں، مشاورتیں جو ہے نا، وہ کوئی خیر کی باتیں نہیں ہوتی، بیٹھ کے چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچانے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں، کسی گناہ کے کام کو کرنے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، فرمایا کہ سرگوشی اگر کرنی ہو، مشورے آپس میں کرنے ہو، تو یہ 3 کاموں کے لیے کرنے چاہیے۔ امر بصدقۃ، صدقے کا حکم دینے کے لیے کہ یار ہمیں فلاں کی مدد کرنی چاہیے، فلاں ضرورت مند ہے، ہمیں جو ہے وہ خیر کے کام کرنے چاہیے۔ او معروف، یا کسی کو نیکی کے کام کا حکم دینے کے لیے، نیکی کے بارے میں بتانے کے لیے۔ او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے آپس میں مشورہ کیا جائے کہ یار 2 لوگ فلاں ہیں، 2 خاندان ہیں، ان کی آپس میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، تو ہم کیسے ان کا اصلاح ان کی کروا سکتے ہیں، ان کی آپس میں صلح کروا سکتے ہیں، معاملات کو درست کروا سکتے ہیں، صلح بہتر ہے۔ یہ اصل میں خامد اور بیوی کے حوالے سے ایک پوری آیت ہے، جس میں یہ ہے کہ اگر ان کو لگتا ہو کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ چل نہیں سکتے، تو پھر ان کو چاہیے کہ اپنے آپ میں کچھ کمپرومائز کر لیں، ایک دوسرے کے نا حقوق کچھ اپنے کم کر لیں، تاکہ رشتہ چلتا رہے، رشتہ نہ ٹوٹے۔ بے شک ایک دوسرے کے حقوق میں کچھ نہ کچھ کمی آ جائے۔ اور فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح جو ہے وہ بہتر کام ہے۔ تیسری آیت فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح کروا لیا کرو۔ صلح کرنی بھی چاہیے خود بھی انسان کو، اور اگر لوگ خود صلح نہیں کر پا رہے تو ان کے درمیان پھر صلح کروانی چاہیے۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، مومن بھائی بھائی ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ویسے تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ 3 دن سے زیادہ وہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور قطع تعلقی جائز ان کے لیے نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ 3 دن گزر گئے ہیں اور وہ ان میں اتنی ضرورت نہیں ہو رہی اور وہ اپنے معاملات کو درست نہیں کر پا رہے، تو پھر معاشرے کے جو دیگر مسلمان ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دیا جائے۔ اس کے حوالے سے بے شمار احادیث ہیں۔ پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ، انسان کے ہر جوڑ پہ صدقہ ہے۔ یہ جو جوڑ ہوتے ہیں نا انسان کے جسم میں، یہ اصل میں انسان کی حرکت کو ممکن بناتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے نا۔ اگر یہ جوڑ نہ ہو، چیزیں پکڑ نہیں سکیں گے، چلنے میں مشکل آ جائے گی، اور بے شمار ہمارے لیے دقتیں اور مشکلات اور پریشانیاں۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے تو اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کچھ نیکیاں بھی کرنی چاہیے۔ تو اس لیے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہر جوڑ کے بدلے میں انسان کو صدقہ ہے۔ کل یوم، ہر روز، تطلع فیہ الشمس، جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی یہ ہر روز جوڑوں کا صدقہ ادا کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہر روز ادا کرنا چاہیے مختلف نیکیوں کی شکل میں۔ فرمایا تعدل بین الاثنین صدقۃ، 2 لوگوں کے درمیان عدل کرنا، انصاف کرنا۔ ظاہر بات جب آپ عدل اور انصاف کی بات کریں گے تو صلح کا امکان بڑھ جاتا ہے، تو اصل میں مراد یہ کہ عدل اور انصاف کے ساتھ صلح کروا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھا، بعض دفعہ نا صلح کروانے والے جو ہے نا وہ بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں، وہ بھی ظلم اور زیادتی کر جاتے ہیں، اپنی حیثیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نا اپنے جاننے والوں کو ذرا ایج زیادہ دے دیا، فائدہ زیادہ دے دیا، بات طے کروا دی۔ تو فرمایا یہ نہیں کرنا، صلح کروانی ہے عدل اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق، اس میں یہ نہیں دیکھنا یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا کولیگ ہے، یہ میرا جاننے والا ہے، یہ میری برادری کا ہے، یہ نہیں کرنا۔ پھر فرمایا وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، اگر آپ کسی آدمی کی مدد کرتے ہیں اس کو سواری پہ سوار کروانے میں، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ یا کوئی جا رہا ہے، اس کی کوئی چیز گر گئی ہے، وہ گاڑی پہ ہے، کسی چیز پہ، اب وہ بیچارہ واپس آئے گا، ریورس کرے گا، اترے گا، اس کا زیادہ ٹائم خرچ ہوگا، آپ پکڑ کے وہ چیز اس کو پکڑا دیتے ہیں، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو کسی بھی طریقے سے اگر آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں تو وہ بھی فرمایا ایک صدقہ ہے۔ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، اور فرمایا اچھی بات، اچھا کلمہ۔ اچھی بات کیا ہوتی ہے؟ یہ جو گالی دینا ہے، چغلی کرنا، یہ تو اچھی بات نہیں نہ ہوتی۔ اچھی بات کیا ہے کہ کسی کی خیر خواہی کی بات کریں،
کسی کو حوصلہ دیں، کسی کو اچھا مشورہ دیں، کسی کو دلاسا دیں، کسی کو انکریج کریں، موٹیویٹ کریں کہ یار تم کر سکتے ہو، کوئی بات نہیں کرو، دوبارہ ہمت کرو، تو یہ اچھا، یا کسی کو کوئی نیکی کی بات بتا دینا، کسی کو گناہ سے روک دینا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اچھی باتیں، اور یہ صدقہ ہے۔ وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، ہر وہ قدم جو آپ نماز کے لیے مسجد کی طرف اٹھاتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے۔ ویسے یہ یہاں پہ جنرل نماز کا تذکرہ ہے، اس لیے صرف مسجد کی طرف آنے نہیں، بعض دفعہ آپ گھر کے اندر نفل نماز پڑھنے لگے ہیں، یا خواتین جنہوں نے گھر میں نماز پڑھنی ہوتی ہے تو وہ بھی تو وضو کے لیے اٹھتی ہیں، قدم اٹھاتی ہیں، پھر وضو کر کے جائے نماز تک جاتی ہیں، تو ایک ایک قدم جو نماز کی طرف جا رہا ہے وہ صدقہ ہے، اس حدیث کا عموم یہی بتا رہا ہے۔ اور پھر مردوں نے مسجد میں آنا ہے تو مسجد کی طرف جتنا وہ چل کے آئیں گے وہ اس کا جو ہے ان کو ثواب ملے گا۔ وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، راستے سے کسی تکلیف والی چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی چیز جو لوگوں کو تنگ کر رہی ہے، کوئی پتھر وغیرہ گرا ہوا ہے جس سے کسی کو ٹھوکر لگنے کا امکان ہے، وہ کسی گاڑی کے ٹائر کے نیچے آئے گا اور بڑی زور کے ساتھ کسی کو جا کے لگ سکتا ہے، وہ بھی تکلیف کا چیز ہے۔ کوئی گندگی والی چیز پڑی ہوئی ہے اور کوئی اس طرح کا پرابلم ہے تو اس چیز کو صاف کر دینا، راستے سے ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی فرمایا کہ مختلف طریقوں سے آپ اپنے جسم کا صدقہ ادا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ چاشت کی 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت ادا کر لیتے ہیں تو وہ ساری چیزوں سے کفایت کر جائے گی، تو وہ بھی 360 جو جوڑ ہیں ان کی طرف سے ایک صدقہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ ایک تو مختلف جو نیکی کے کام ہیں وہ بیان ہوئے ہیں، دوسرا ہمیں یہ احساس دلایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی عطا فرمائے تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس کا شکریہ کیا ہے کہ پھر وہ جسم کی زکوٰۃ نکالی جائے، جسم کے ساتھ اچھی باتیں کی جائیں، لوگوں کے درمیان لوگوں کی بھلائی کے کام کیے جائیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، ٹھیک ہے، اور نماز کے لیے جایا جائے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جسم کی زکوٰۃ میں آ جاتی ہیں، یہ سمجھے جسم کا صدقہ ادا کیا جا رہا ہے۔ اگلی روایت حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہا، یہ صحابیاں ہیں، اسلام انہوں نے بہت جلدی قبول کر لیا تھا، لیکن ابتدا میں خواتین کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ ہجرت کریں، پھر 7 ہجری میں جو ہے یہ مدینہ تشریف لائیں، حضرت زید بن حارثہ ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اور ان کی وفات کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کیا۔ انہوں نے کافی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان فرمایا ہے۔ وہ کہتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، لیس الکذاب، وہ جھوٹا نہیں ہے، الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے، فینمی خیرا، وہ اچھی بات پہنچاتا ہے، اور یقول خیرا، یا اچھی بات کہتا ہے۔ اور ایک صحیح مسلم کی ایک روایت میں وہ فرماتی ہیں وَلَمْ أَسْمَعُهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِّمَّا يَقُولُهُ النَّاسِ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ عام طور پہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں ان میں سے کسی چیز کی رخصت دیتے وقت یا رخصت دیتے ہوئے نہیں سنا۔ ہاں 3 چیزوں کے بارے میں سنا، الحرب، جنگ، والاصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کروانا، وحدیث الرجل امرأته، آدمی کا اپنی بیوی سے بات کرنا، وحدیث المرأة زوجها، اور بیوی کا اپنے خاوند سے بات کرنا۔ یعنی ان 3 مواقع پہ اگر کوئی بات خلاف واقعہ بھی ہو جاتی ہے جسے عمومی طور پہ جھوٹ کہا جاتا ہے تو اس کو جھوٹ شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح پہ علماء کرام نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے، اور دیگر قرآن کی آیات اور احادیث کی روشنی میں اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ علماء کا تو خیال یہ ہے کہ جب پیغمبر علیہ السلام کی جو ظاہر الفاظ ہیں سے یہ پتہ چلتا ہے حضرت ام کلثوم کے الفاظ سے کہ ان 3 موقعوں پہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، لوگوں میں صلح کروانے کے لیے، جنگ کے موقع پہ، یا خاوند اپنی بیوی کے ساتھ تاکہ تعلق اچھا اور بہتر رہے، بیوی اپنے خاوند کے ساتھ۔ لیکن بعض اور اکثر علماء کا خیال یہ ہے، جو کہ زیادہ بہتر موقف لگتا ہے قرآن پاک کی دیگر آیات اور احادیث کی روشنی میں، کہ واضح طور پر جھوٹ ان 3 مواقع پہ بھی نہیں بولا جا سکتا۔ ہاں ایسی زو معنی سی بات کر لی جائے، ایک جنرل سی بات سٹیٹمنٹ دے دی جائے جس کا معنی اگلا بندہ کچھ اور سمجھ رہا ہو اور آپ شاید اس کو ایک جنرل سینس میں بیان کر رہے ہیں،
جس سے آپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے لیکن وہ صراحتاً جھوٹ بھی نہ ہو. مثال کے طور پہ جنگ میں آپ کو ضرورت ہے کہ آپ دشمن کو غلط انفارمیشن دینا چاہتے ہیں، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا لشکر انشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل ہونے والا ہے. اب وہ چند بندے بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ چند بندوں کو بہت بڑا بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ کسی اینگل سے وہ بہت بڑے بھی ہو سکتے ہیں، ان کی بہادری کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں. اب دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ تعداد میں بہت بڑے ہیں، آپ کیا ذہن میں رکھے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی قوت اور طاقت میں، اپنی بہادری اور شجاعت میں بہت بڑے ہیں، بہت بڑا لشکر ہے. تو یعنی اس طرح کا کوئی کلمہ کہہ کے اگر جنگ میں کوئی فائدہ حاصل کر لیا جائے تو اس کی بہرحال گنجائش نکلتی ہے. اسی طرح صلح کروانے کے لیے سیدھا جھوٹ بولنے کی بجائے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ یار وہ بندہ تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے بارے میں اتنی نفرت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی بہت نفرت ہوگی لیکن آپ نے جو اس کی نفرت دیکھی آپ اس کو تھوڑا کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس سے بھی زیادہ بہت سارے لوگ نفرت رکھتے ہوں گے کسی کے بارے میں. تو اب اس ایک جملے کی وجہ سے اگلا بندہ تھوڑا سا میلٹ ہو جاتا ہے کہ یار اچھا یار وہ میرے بارے میں اتنی نفرت نہیں رکھتا. تو یعنی اس طرح کی زبانی بات کر کے جو ہے وہ یار وہ تو بہت خیر کے کام کرتا ہے، وہ تو آپ سے صلح کرنا چاہتا ہے. آپ کسی بھی بات سے تھوڑا سا اندازہ لگا لیتے ہیں، آپ کو 1% ہوپ نظر آتی ہے کہ وہ صلح کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ جنرل ایک جملہ بولتے ہیں یار وہ تو آپ سے صلح کرنے کے لیے بہت حد تک تیار ہے، یعنی آپ 1% کو بھی بہت زیادہ کہہ رہے ہیں. تو یہ کچھ صراحتاً اس طرح جھوٹ نہیں ہے، لیکن صراحتاً جھوٹ نہیں بول رہے لیکن کوئی ایسا جملہ ایسی بات کر رہے ہیں جو لوگوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کروانے والی ہے. اسی طرح خاوند اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، کھانا نہیں بھی صحیح بنا ہوا تو پھر بھی تعریف کر دیتا ہے آج تو بہت اچھا کھانا بنا ہوا ہے، تو پھر کسی نہ کسی اندر سے تو وہ اچھا ہے ہی ہے نا کم از کم. ٹھیک ہے، تو اب وہ جھوٹ نہیں شمار کیا جائے گا، کیونکہ اگر صراحتاً جھوٹ بولیں گے نا خاوند اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ تو وہ تو آپس میں تعلق کو پھر زیادہ اور خراب کر دے گا، کیونکہ جھوٹ کا تو پتہ چل ہی جانا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کی تعریف ایسی کر دینا، کوئی بات ایسی کر دینا جس سے دونوں کا آپس میں تعلق زیادہ اچھا بنے، زیادہ مضبوط بنے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں اضافہ ہو. یا بیوی خاوند کی کوئی تعریف کر دیتی ہے کہ جی یہ آپ نے کپڑے بڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں آج، تو اچھے تو ہے نا کسی نہ کسی اینگل سے، بہت خوبصورت نہ صحیح کچھ نہ کچھ تو ہے نا. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی بات جو بظاہر جھوٹ نہیں ہے لیکن کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح 100% ٹھیک بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اسے توریہ کہہ دیا جاتا ہے. یہ کوئی ایسا جملہ ہوتا ہے بعض دفعہ جو ہے نا دو معنی رکھتا ہوتا ہے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت ہو رہی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق چونکہ زیادہ سفر کرتے تھے تو عرب کے لوگ ان کو زیادہ جانتے تھے، تو پیغمبر علیہ السلام صاحب تھے تو کوئی پوچھتا نا کہ یہ کون ہے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں، تو کہتے ہیں یہ نا راستہ بتانے والا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا وہ بندے کیا سمجھتے، راستہ بتانے والے سے مراد سمپل عرب میں یہ تھا کہ وہ سفر کرنے کے لیے نا کسی کو ہائر کرتے تھے جو ان کو راستہ دکھاتا تھا، کیونکہ راستوں کے ماہر ہوتے تھے کچھ لوگ. لیکن حضرت ابوبکر صدیق اس سے کیا مراد لے رہے تھے کہ یہ مجھے دین کا راستہ دکھاتے ہیں، ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، وہ آپ کا راہ کیا نہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو یعنی اس طرح کا کوئی جملہ جو بول دیا جائے جس کے دو معنی ہوں، وہ عام حالات میں تو وہ بھی جائز نہیں ہے، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے عام حالات میں وہ بھی جائز نہیں ہے. لیکن ان تین مواقع کے لیے اس طرح کی بات کی کسی نہ کسی حد تک اجازت ہے، صلح کروانے کے لیے، جنگ میں، اور خاوند بیوی کے آپس میں گفتگو کرنے کے حوالے سے. تو اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صلح کروانا کتنا اہم اور امپورٹنٹ کام ہے، کہ اس کے لیے عام شرعی اصولوں کو بھی تھوڑا سا مولڈ کیا جا رہا ہے اور ان میں رخصت پیدا کی جا رہی ہے. اگلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، قالت کہتی ہیں سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوت خصوم بالباب، اللہ کے وسلم نے لوگوں کو سنا دروازے پہ نا جھگڑا ہو رہا تھا. عالیۃ اصواتہما، ان کی آوازیں دونوں کی بڑی بلند ہو رہی تھی. اذا احدہما یستوضع الاخر ویسترفقہ فی شیء، ایک آدمی نے دوسرے سے قرض لیا ہوا تھا تو آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا پیسے دو، قرض واپس کرو. یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی تم نہ تھوڑا سا چھوڑ دو، کم کر دو، یا تھوڑی سی نرمی کرو، مجھے اور ٹائم دے دو. تو یہ اس سے نا بات کر رہا تھا تو اس بات پہ جھگڑا ہو رہا تھا اور ان کی آوازیں بہت بلند ہو رہی تھی. وہ یقول، اور دوسرا آدمی کہہ رہا تھا واللہ اللہ کی قسم لا افعل، میں نہیں کام کروں گا، نہ میں نے اب ٹائم دینا ہے تمہیں، نہ میں نے اس میں سے کوئی کمی کوتاہی کرنی، ابھی دو. ابھی اس بات پہ وہ لڑائی ہو رہی تھی، جھگڑا ہو رہا تھا. فخرج علیہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے فقال، آپ نے فرمایا این المتعلی علی اللہ، وہ کون ہے جو اللہ پہ یہ قسم کھا رہا تھا کہ لا یفعل المعروف، میں نیکی کا کام نہیں کروں گا، یعنی اس نے کہا نا کہ اللہ کی قسم میں نے نہیں ابھی کوئی رعایت بود کرنی. تو پیغمبر علیہ السلام نے کہا کون تھا جو قسم کھا رہا تھا اللہ کی کہ میں نے نیکی کا کام نہیں کرنا. اب اس آدمی کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ یار میں نے غلط کر لی. کہتا ہے فقالا، کہتا ہے انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اللہ میں نے یہ کہا ہے. فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ، چلے میں ان دونوں میں سے ایک چیز کا اس کو اختیار دے دیتا ہوں، یا مجھ سے ٹائم اور لے لے یا تھوڑا سا قرضہ معاف کروا لے. اس حدیث مبارکہ میں ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ قرض معاف کرنا جو ہے یہ بہت نیکی کا کام ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہ کون ہے جو نیکی کا کام کرنے سے انکار کر رہا ہے. جیسے دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ عرش کے سایوں میں سے ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، تو وہ کیا کرے کہ وہ قرض دار کو مہلت دے دے. کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ قرض معاف کر دے یا اس کا کچھ حصہ معاف کر دے. تو اس طرح کی بے شمار روایات ہیں جن میں قرض دار کو مہلت دینے یا قرض معاف کرنے کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے. تو یہاں پہ بھی اس کی فضیلت کا بیان ہے. دوسری بات یہ کہ اگر دو بندے جھگڑ رہے ہیں، آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، تو بظاہر تو یہی بندہ کہتا ہے یار ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے کام میں ٹانگ اڑانے کی، لڑتے ہیں تو لڑتے رہیں بس ٹھیک ہے، لڑے کھپے مارے ہمارا کیا جاتا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اپنا ٹائم ویسٹ کریں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. انسان کو فلاح اور نیکی کے کام پہ بہت زیادہ حریص ہونا چاہیے. تو پیغمبر علیہ السلام نے ان کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑ دیا. پیغمبر علیہ السلام باہر نکلے اور ان کو مسئلے کو سارٹ آؤٹ کروانے کے لیے کہا کہ ہاں بھی تم یہ کیوں کہہ رہے تھے. تیسری بات اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلی کہ اگر کوئی بندہ نیکی کا کام نہ کرنا چاہ رہا ہو یا کوئی گناہ کا کام کر رہا تو اس کو ڈانٹا جا سکتا ہے، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے یار تم یہ کیا کر رہے ہو، نیکی کا ایک موقع ضائع کر رہے ہو. اور جو ہمارے موضوع سے متعلق یہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ صلح کروانا کتنا عظیم عمل ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نکلے باہر اور آپ نے ان دونوں کے معاملے کو حل کروایا. تو یہ چند احادیث ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صلح کروانا جو ہے وہ کتنا عظیم عمل ہے.